خدا اے خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. وقال تعالی کل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم. آج 9واں روزہ تقریباً، اور آج 10ویں رات، مطلب ہے کہ رحمت کی آخری رات. پہلے عشرے میں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پہلی 10 راتوں میں اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہے، وہ آخری رات ہے آج. دعا کرے کہ اللہ ساری رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے، بلکہ اللہ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانپ لے. بولو آمین. اور یہاں تو ماشاءاللہ آج رات قرآن پاک کا ختم بھی ہے، اور قرآن پاک کے ختم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، بس قرآن پاک ختم ہوا ہے، اس کے صدقے میں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور اس لیے کہ یہ قرآن کلاموں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اس لیے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مانگنے والا کون ہے، گنہگار ہے، فرما بردار ہے، جاہل ہے، عالم ہے. قرآن پاک ختم ہوا، یوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندے نے قرآن پاک ختم کیا ہے. حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جاؤ اس کی پیشانی کو چوم کے واپس آ جاؤ، اور اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. تو بہت رحمت والی بات ہے. اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کورونا کی لپٹ ایک بار پھر ہم پر آئی ہے، اور پھر ایک مرتبہ یہ بیماریاں اور ہاسپٹلوں کا بھرنا اور آکسیجن کا نہ ملنا اور وینٹیلیٹر پر بہت سو کی موت کا ہونا. بلکہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں تو کبھی 10، کبھی 12، کبھی 15، کل الحمدللہ 3، تو ابھی گھٹ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دنیا سے گئے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اچھا ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا؟ تو سنو، بہت پیاری بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال پوچھنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا سوال پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سب سے عقل مند کون؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں اس میں سب سے زیادہ اچھی عقل والا، روشن عقل والا، روشن دماغ والا ہم میں سے کون ہے؟ اب میرے کو کوئی پوچھے تو میں کسی کا نام لے لوں گا کہ بھائی وہ بہت کماتا دھماتا ہے تو اس کی عقل اچھی ہوگی، یا کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہوگا تو میں کہوں گا اس کی عقل بہت اچھی ہے کیونکہ بہت دھاڑے مار مار کے تقریر کرتا ہے. یا کوئی کہ بہت بڑا مال ہوگا تو میں کہوں گا یہ تو پورے مال کا مالک ہے، دکان کا نہیں، دکانوں کے دکان کا مالک ہے، اس کی عقل بہت اچھی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے میرا جواب غلط ہوگا، آپ کا جواب غلط ہوگا، اللہ کی قسم جواب صحیح ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. کئی مرتبہ جمعہ میں یا اسی مسجد میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں کہے، کچھ نہیں فرمائے. جب ہمارے نبی بولے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب زبان تیری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے.
بولو زبان محمد کی ہوتی ہے، کلام اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کہتا جا، بولتا جا، فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، بولو کلام اللہ تو ہو۔ وہ صحابی نے آ کر پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پوری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ من اکیس الناس یا رسول اللہ، یا عربی زبان من اکیس الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اکثرهم استعدادا للموت واکثرهم ذکرا للموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور جو موت کی تیاری کرے، نبی فرماتے میری قسم اس سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم سوچیں ہم عقل والے ہیں کہ پاگل ہیں؟ کتنی موتیں روز ہو رہی ہیں، کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے غسل ہو رہے ہیں، کتنے جنازے کی نمازیں ہو رہی ہے، بلکہ ایسی موتیں ہو رہی ہے کہ باپ مر رہا ہے، بیٹا کندھا دینے کو تیار نہیں ہے، دوست مر رہا ہے مگر دوست غسل میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ میں اگر غسل دینے جاؤں گا میرے کو کورونا ہو جائے گا، تو اگر میں کندھا دوں گا تو میرے کو کورونا ہو جائے گا، تو اگر میں نے اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ لگایا نہیں میں بیمار ہو گیا تو میرے پیاروں آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی کئی موتیں ہوئی، ایسی موتیں ہوئی کہ ہاسپٹل میں موت ہوئی اور سیدھے جلا دیا گیا، نہ تو غسل نصیب ہوا نہ کفن نصیب ہوا، معلوم نہیں موت کے وقت کلمہ ملا کہ نہیں ملا۔ تو سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے اور موت کو یاد کرے۔ ایک واقعہ بتاؤ، بہت پیارا واقعہ، ہم کو تھوڑا اچھا سا لگتا ہے لیکن اس واقعے میں اتنا اثر ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ بہلول نام ہے ان کا، بیچ میں ہاں بھی آخر میں لام بھی ہے، بہلول، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ اگر آپ ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھو تو بہت سے اقوال اور احوال ان کے ملتے ہیں۔ کون؟ حضرت بہلول۔ ایک مرتبہ راستے پر بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بھائی درویش ہے، ہاں اللہ کی طرف سے ایک پیارے بندے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ بولو، اللہ 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 ذکر کر رہے۔ اتنے میں تو وہاں اعلان ہوتا ہے کہ اس زمانے کا، اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ آتا، اور اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ اگر بادشاہ آتا ہو اور لشکر کے ساتھ آتا ہو اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہو تو کسی کو راستے میں بیٹھنے کا نہیں، سب کو کھڑے ہو جانا، بولو سب کو کھڑے ہو جانا۔ یہ ہر زمانے کا ایک قاعدہ ہوتا۔ میں بہت پہلے زمبابوے گیا ہوا تھا، آج سے تقریباً نہیں تو 8 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، زمبابوے گیا ہوا تھا، تو اچانک کچھ وہ جیسے ہمارے ایمبولینس چلتی ہے یا پولیس کی گاڑی آتی ہے اور جو بتی جلتی ہے اور جو آواز آتی ہے تو آواز آنے لگی، تو میرے ساتھ میں جتنے ساتھی تھے نا انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اب چلنے کا نہیں، تو وہاں کیوں چلنے کا کیوں نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، وہاں انڈیا کی طرح ٹریفک تھوڑی ہوتا ہے، راستہ کھلا ہوا۔ کہا نہیں، پرائم منسٹر گزرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ پرائم منسٹر گزرے تو کوئی آدمی سڑک پر چلنا نہیں چاہیے، سب کو سڑک کے اوپر کھڑے ہو جانا۔ خیر ہم بھی کھڑے ہو گئے اور وہ پرائم منسٹر کی گاڑی گزر گئی، جو ہونا تھا خیر ہوا۔ لیکن اس زمانے میں بھی قاعدہ تھا کہ بادشاہ اگر آئے، لشکر کے ساتھ آئے، جاہو جلال کے ساتھ آئے تو کسی کو بیٹھنا نہیں چاہیے، سب کو۔ اب وہ بادشاہ ہے، سب کے سب کھڑے ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے ولی بیٹھے تھے، کون؟ فیضان فاروق بھائی والے، بولو وہ کھڑے۔ تو بادشاہ کی جب سواری وہاں سے گزری اور بادشاہ کی نظر پڑی کہ سب کھڑے ہیں مگر وہ ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ میری شان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو بادشاہ نے فوراً، اس کے پاس تو درباری تھے، سب کو کہا اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، وہ جو بیٹھا ہے اس کو اٹھاؤ، میرے پاس لاؤ۔ میرے کو خود کو سوال کرنا ہے کہ جب بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، بادشاہ کا لشکر جاہو جلال سے جا رہا، سب کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے جو کھڑا نہیں ہوتا؟ خیر وہ حضرت بہلول کو لایا گیا، فقیر تو فقیر ہوتے، اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی ہوتے۔ آئے، قریب میں آئے تو بادشاہ نے بڑے جاہ و جلال سے پوچھا، تمہیں معلوم نہیں میں یہ ایریا کا بادشاہ ہوں
اور یہ قاعدہ ہے، یہاں کا رول اور ریگولیشن ہے کہ جب بادشاہ لشکر کے ساتھ جائے تو تم بیٹھے ہو، تو کہا میں تیرے سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا، تیرے سے جو بڑا بادشاہ ہے نا اس کی خدمت. تو کہا یہ پورے ایریا میں مشرق سے لے کر مغرب تک میری حکومت، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے جنوب تک میری حکومت، میرے سے بڑا کون بادشاہ جس کی تو خدمت میں لگا؟ وہ اللہ کے ولی تھے. کہا اتنے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، تیرے ابا کو بھی پیدا کیا، ان کی خدمت میں لگا ہوں. اور پھر کہنے لگے وہ اللہ ہے. بولو کون ہے؟ اللہ ہے، ذوالجلال ہے، رب کریم ہے. وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن چونکہ ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک گھمنڈ تھا، تو بادشاہ نے غصے میں کہا تو جاہل ہے، تو بے وقوف ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے. کہا تم جو کہو سب ہے، مگر میں تیرے سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور جب بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگے ہو تو چھوٹے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو بادشاہ غصے ہوا، اپنی سواری سے اترا. کوئی لکڑی جیسی رکھی تھی، کوئی معمولی لکڑی، یوں بادشاہ نے اٹھایا، ایسا لگا شاید لکڑی سے مارے، لیکن مارا نہیں. بادشاہ نے وہ لکڑی اٹھائی اور کہا یہ لے لے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا پاگل ہے، یہ نشانی ہے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا دیوانہ ہے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا جاہل ہے، تیرے پاس کوئی نالج، کوئی علم، کوئی ایجوکیشن، کوئی تعلیم، کچھ نہیں، یہ لکڑی لے لے. اور بادشاہ نے غصے میں کہا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو دے دینا، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو دے دو. اللہ کے ولی تھے. کون؟ حضرت. بولو لکڑی لے لو. ان کا جو جھولا تھا نا، وہ جھولے میں لکڑی. خیر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. پتا چلا کہ یہ جو بادشاہ ہے ایک لمبے زمانے کے بعد یہ بیمار ہو گیا. بولو یہ بیمار. اور جب بادشاہ بیمار ہو تو پتا چلا کہ معلوم نہیں علاقے کے جتنے حکیم ہیں، جتنے طبیب ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، سب کو بلایا گیا ہے. اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا کہ اگر کسی کے علاج سے اور کسی حکیم کی حکمت سے اور کسی ڈاکٹر کے علاج سے اگر میرے کو شفا ہو گئی تو اتنے مٹکے بھر کر اس کو سونا دیا جائے گا. اب جب اعلان ہو گیا کہ اتنے مٹکے بھر کے سونا دیا جائے گا تو حکیموں کی بھی لائن لگی ہے، ڈاکٹروں کی لائن لگی، طبیبوں کی لائن لگی. اس زمانے میں یونانی والے ہوں گے تو ان کی بھی بڑی لائن لگی ہوئی. سارے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب موت آئے تو کسی کی دوا، جب آخری وقت آئے تو کسی کی دوا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرا بندہ جب آخری وقت آئے تو بلانا. کس کو بلاتا؟ کس کو بلاتا؟ جیسا ہم لوگ ہیں نا بھائی، کبھی بمبئی کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کبھی انگلینڈ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کبھی امریکہ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اللہ کہتا جس ڈاکٹر کو بلانا بلا لے، میرا فیصلہ ہے میں موت دوں گا، تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اسے زندہ رکھو گے. اللہ فرماتے تمہارا فیصلہ پیچھے ہوگا، میرا حکم. ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تیرا آخری وقت آئے بلا لے حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو بلا لو. سب کا فیصلہ ہوگا تجھے بچانا، اللہ کا حکم ہوگا تجھے موت کے گھاٹ اتارنا. کس کا حکم آگے ہوگا؟ اور سب کا وہاں بھی ایسا ہی معاملہ. وہ بادشاہ بیمار ہے اور یہ لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی. یہ بھی آگے ہے. کون؟ حضرت بالو بھائی اپنا جھولا لے کے آگے. تو وہاں کے جو درباری تھے کہا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ طبیب ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن مجھے بادشاہ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے، بادشاہ سے مجھے بہت کہا نہیں، یہاں حکیموں کی لائن ہے، ڈاکٹروں کی لائن ہے، طبیبوں کی لائن ہے. دوا داروں کا معاملہ ہو تو بتاؤ، مٹکے بھر کے سونا لے کے جاؤ، اگر بادشاہ کو شفا ہو جائے. باقی بادشاہ آخری سانسیں لیتا ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. حضرت بہلول نے کہا جا کر کہو تو صحیح کہ مجھے ایک دو سوال پوچھنا، اگر پرمیشن مل جائے تو میں آ جاؤں گا. وہاں سے پرمیشن مل گئی. حضرت بہلول سیدھے کس کے پاس؟ بادشاہ. جا کر بیٹھے بادشاہ کے پاس اور کہا مجھے پہچانا؟ بادشاہ جب آخری گھڑی لے رہا تھا یہ دیکھا، کہا کہ نہیں پہچانا. کہا چلو کوئی بات نہیں پہچانا، لیکن میں تم کو پہچان گیا.
لیکن میں تم کو، اور پھر جو حضرت بہلول نے سوال پوچھا وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ پوچھا حضرت بہلول نے کہ بادشاہ ہمیں معلوم ہے تمہیں شکار کا بڑا شوق تھا اور تم جنگلوں میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے اور لشکر کے ساتھ جاتے تھے، ڈھول باجوں کے ساتھ جاتے تھے، اور معلوم نہیں 15 دن کا کھانا ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور پھر وہاں جنگلوں میں اچھے سے اچھا کھانا پکتا تھا اور تم سب مل کر ساتھ میں کھاتے تھے. تو یہ جو تم کو جنگل کا پروگرام جب بناتے تھے کتنے دن پہلے بناتے تھے؟ ایسا تو ہوتا نہیں تھا بھائی کل ہم کو جنگل میں جانا ہے. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے الفاظ میں کہا 15-20 دن پہلے ہمارا پروگرام بنتا تھا، ساری تیاریاں ہوتی تھی، سارے جانور تیار ہوتے تھے، سارے بکرے تیار ہوتے تھے، اور اس کے بعد میں سواریاں تیار ہوتی تھی، اور پھر دور جنگل میں جاتے تھے، اور پہلے جماعت کو بھیجا جاتا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، وہاں کھانا پکانے کا ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا. تو حضرت بہلول نے کہا بس ٹھہر جاؤ، کتنے دن پہلے آپ انتظام کرتے تھے وہ جنگل میں جانے کا؟ کتنے دن پہلے؟ 15-20 دن پہلے. حالانکہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ پروگرام کینسل بھی ہو جاتا ہوگا. ہاں بادشاہ نے کہا کبھی کوئی ایمرجنسی آئے تو پروگرام کینسل بھی ہو جاتا تھا. حضرت بہلول نے ٹھنڈی سانس لی، کہا بادشاہ ابھی لمبے سفر پہ جا رہے ہو، جو پروگرام کینسل نہیں ہوگا، جو پروگرام کینسل تم چاہو گے تو بھی نہیں ہوگا، وہ موت کا ہے، وہ پروگرام کینسل نہیں ہوگا. کیا تیاری کی ہے؟ یہ جنگل میں جانا ہو، دنیا سے دنیا میں جانا ہو، مخلوق سے مخلوق کے پاس جانا ہو، اور تمہارے پاس بادشاہت ہے، پیسہ ہے، لشکر ہے، جاہ و جلال ہے، تمہارا رعب اور دبدبا ہے، پھر بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو اور 15 دن وہاں پہ رہنا ہو، تو 15 دن پہلے تیاری ہوتی تھی. ابھی جو پروگرام بنا ہے وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری؟ کیا آپ کی نمازیں باقی؟ کیا آپ کی زندگی کی نمازیں باقی ہیں؟ جو نماز قضا ہوئی پوری ہوئی؟ آپ کے روزے جو باقی ہے پورے ہوئے؟ آپ کی زکوٰۃ پوری ہوئی؟ اور آپ تو بادشاہ ہیں، آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، آپ نے بندوں کا حق ادا کیا، آپ نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا، آپ نے یہ علاقے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کا حق ادا کیا. حضرت بہلول نے جب کہنا شروع کیا، وہ اللہ کے ولی کا کہنا تھا، بادشاہ زور سے چلایا، کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، نہیں میں نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی. اور بادشاہ کی زبان سے نکلا، میرے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جنگل میں جانا ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو 15 دن پہلے تیاری، اور اللہ کے پاس جانے کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی. حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننے کے لیے آیا تھا. وہ جھولے میں سے لکڑی نکالی، وہ جھولے میں سے لکڑی نکالا اور کہا آپ نے مجھے دیا تھا، کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. مجھے میرے سے بڑا پاگل مل گیا، مجھے میرے سے بڑا پاگل مل گیا. یہ تمہاری امانت تمہاری سیوا میں دیتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا پاگل کہ جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو تیاری، اور اللہ کے پاس جانا ہو تو کوئی تیاری نہیں. میرے دوستو، ہم لوگ بھی افطاری کی تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ کب سے افطاری کی تیاری ہو رہی ہے؟ عید کی تیاری ہو رہی ہے. ارے ہم کو کسی محلے میں شادی ہو، ہماری شادی نہ ہو، ہماری اولاد کی بھی نہ ہو، ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہو تو ہماری ماں بہنوں کو اور ہم کو دیکھو، کپڑے کا انتظام کتنا پہلے ہوتا ہے، جوتوں کا انتظام ہوتا ہے، پرس کا انتظام ہوتا ہے، گھڑی کا انتظام ہوتا ہے، آنے جانے کا انتظام ہوتا ہے. اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ کب قضا کرے گا؟ صحیح میں اگر ہم اس زمانے میں ہوتے نا تو حضرت بہلول وہ لکڑی ہم کو دے کے گئے ہوتے، کیونکہ ہم سے بڑا اللہ کی قسم کوئی پاگل نہیں. اتنی موتیں ہو رہی ہیں، روزانہ جنازے جا رہے ہیں، روزانہ کفن کے کپڑے آ رہے ہیں، روزانہ غسل ہو رہا ہے، روزانہ ہمارے موبائل میں خبر آتی ہے کہ انڈیا میں اتنے لاکھ مر گئے. تو کیا کل ان لاکھوں میں ہمارا نام بھی تو ہو سکتا ہے؟ کفن کا کپڑا ہمارا بھی تو مارکیٹ میں آ سکتا ہے. تو نمازیں کون پڑھے گا؟ رمضان میں نماز نماز نماز، ماشاءاللہ نماز. رمضان بعد کیا اللہ رمضان بعد نہیں ہے؟ کیا اللہ رمضان بعد دیکھتا نہیں ہے ہم کو؟ کیا اللہ رمضان کے بعد ہماری باتیں نہیں سنتا ہے؟ کیا اللہ رمضان کے بعد ہم کو کھانا نہیں کھلاتا ہے؟ ایک عجب معاملہ ہوتا ہے. رمضان رمضان، ٹی وی بھی بند کر دو، ٹی وی کے اوپر چادر ڈال دو، موبائل کا بھی غلط کام نہیں کرنا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. یہ رمضان کا احترام اور عزت ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز کے بعد کیا وہ اللہ نہیں رہتے؟ کیا وہ اللہ ہم کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کھانا تو ہم اسی اللہ کا کھاتے ہیں.
पानी तो उसी का पीते हैं। फिर ये धोखा, झूठ बना, ये दगाबाजी कब तक चलेगा मेरे प्यारे? इसलिए आज कौन कौन तैयार है? सबसे पहले बोलो मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और मौत की तैयारी कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं, कैसे तैयारी करेंगे। मौत की तैयारी इस तरह करना है मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना भी है, अमल भी करना, यकीन होना चाहिए। करने धरने वाली जात कौन है? अल्लाह। मेरे साथ में बोलो ना, करने धरने वाली जात कौन है? अल्लाह ही की जात है। ये कलमा बहुत प्यारा है। काश इसका यकीन हमारे अंदर पैदा हो जाए। आपको मालूम होगा एक सहाबी जिनका नाम है हजरत शद्दाद, क्या नाम है? हजरत शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक मरतबा फरमाते कि मैं आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। सहाबा किराम का मजमा बैठा था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर उठाया, सबकी तरफ देखा। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। कहते खिड़की बंद हो गई, दरवाजा बंद हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शद्दाद फरमाते मेरे नबी ने फरमाया सब साथ में पढ़ो ला इलाहा, बोलो इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत शद्दाद फरमाते लंबी देर तक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे हमारे घर में बुलंद होते रहे। उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए और फरमाया कि दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो। जब सहाबा किराम ने दरवाजा खोला, खिड़की खोली, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो सहाबा ने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? फरमाया तुम्हारे दरवाजा और खिड़की खोलने में देर हुई, उससे पहले पहले अल्लाह ने रहमतें खोलकर हम सब के गुनाहों को माफ कर दिया। ये कलमा है, बोलो ला इलाहा। इसका यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और नंबर 2 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों हमारे नबी की मोहब्बत, बोलो हमारे नबी की है, हमको मोहब्बत है। देखो मैं बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मेरे को किसी ने इफ्तारी की दावत नहीं दी है। मेरे को तो वही घर पे ही जाना है इफ्तारी के लिए। ये यूनुस को 3 मरतबा पूछा मैंने, तू तो मिलता ही नहीं है। इसका भाई मेरे को इंग्लैंड से फ़ोन करता है कि अनवर भाई को सलाम कहना। मैंने कहा वो अल्लाह का बंदा मिले तो सलाम करे। ये यूनुस को 3 मरतबा मैंने कहा कि वो इफ्तारी से पहले, हाँ मेरे को बोलता है 15 मिनट पहले बंद कर देना, 15 मिनट पहले। एक बार भी अल्लाह का बंदा बोलता है कि खजूर पानी में दे दूँगा। जब रमज़ान में आप लोगों की कंजूसी का ये आलम है तो गैर रमज़ान में तो दावत का सोचूं भी नहीं ना मैं, क्योंकि ये मस्जिद में तो कई मरतबा आया। कहाँ इमाम साहब का है? हाँ ये इमाम साहब मेरे बहुत खास है, लेकिन कभी बल्कि मेरे को तो कभी कभी डर लगता है कि इमाम साहब को पूछूंगा ना कि भाई तुम्हारो घर कहाँ है? भरूच क्यों ना आप यहाँ क्यों? यूपी के? हाँ चलो। तो अगर मैं कभी इनको पूछूं तुम्हारा घर कहाँ है तो मेरे को क्या देगा? मस्जिद के सामने। तो मस्जिद कहाँ है? घर के सामने। का दोनों कहाँ है? का आमने सामने, मतलब बुलाना नहीं है। खैर एक बात पर बोलो, मैंने थोड़ा इसलिए आपको हंसाया, एक बात पर आ जाओ मेरे प्यारो। आज से नबी से मोहब्बत करोगे? नहीं बोलो ना, करेंगे, मोहब्बत करेंगे। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर, बोलो क्या नाम? हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर। वो एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जो कपड़ा पहन कर आए ना, बिल्कुल लाल कपड़ा। कौन सा कपड़ा? लाल, यानी जो मस्तूरात का, जो लेडीज का कपड़ा होता है वो कपड़ा। हाँ जैसे हमारे बहुत सारे जवान है वो काम करते हैं जो औरतें करती। भाई होता कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? हाँ तो एक सहाबी, बोलो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको नहीं मालूम होगा, वो लाल लाल कपड़ा मिला, वो पहन कर आ गए। सीधे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने उनको देखा। वो आगे बढ़े ताकि हमारे नबी से मुलाकात करे। हमारे नबी ने यूं चेहरा यूं फेर दिया, तो समझे मैं सामने आ रहा था, अल्लाह के रसूल इधर देखने लगे तो यूं मुड़ के वो राइट में। जैसे वो इधर आए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं लेफ्ट में देखा तो घबरा गए कि जब मैं सामने आया तो मेरे नबी दाईं तरफ देखने लगे, मैं दाईं तरफ आया तो मेरे नबी बाईं तरफ देखने लगे। कुछ कहा नहीं, वहां जाकर बैठ गए और किसी को पूछा क्यों नाराज है मुझसे, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे नबी मुझसे क्यों नाराज है? कितनी मोहब्बत में मिलने आया, कितने प्यार और जज्बे से मिलने आया, मेरे नबी मुझसे क्यों नाराज है? जो बैठे थे उन्होंने कहा वो जो तुमने कपड़ा पहना है ना, ये औरतों वाला कपड़ा है
اور مرد اگر عورتوں والا کپڑا پہنے تو 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، 24 گھنٹے اللہ کی لعنت۔ اس اچھا یہ کپڑے کی وجہ سے میرے نبی ناراض ہوئے، بس وہ اٹھے اور گئے اور جا کر دوسرا کپڑا پہنا، اور وہ جو لال والا کپڑا تھا نا، وہ تنور، گھر میں آگ کا جو تنور جلتا تھا، یوں اٹھایا اور یوں کپڑے کو کہاں ڈال دیا؟ آگ میں ڈال دیا، آگ میں جلا ڈالا، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل سفید کپڑا پہن کر آئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ ان کی طرف، ان کا چہرہ ہمارے نبی کی طرف، ہمارے نبی السلام علیکم وعلیکم السلام، مصافحہ بھی ہو رہا، معانقہ بھی ہو رہا، اور بات میں ہمارے نبی نے پوچھا وہ کپڑے کا کیا ہوا جس کی وجہ سے کلمہ نہ؟ کہا اللہ کے رسول جلا ڈالا۔ کہا جلا ڈالا؟ کہاں اللہ کے رسول گھر گیا اور وہ آگ جلتی تھی تنور میں، ڈال دیا کپڑے کو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیتا بھائی، اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنی بیٹی کو دے دیتا، اپنے گھر میں جو عورتیں ان کو دے دیتا، کیونکہ تمہارے لیے وہ کپڑے کا پہننا جائز نہیں تھا، گھر کی عورتوں کے لیے پہننا تو جائز تھا۔ ارے وہ صحابی نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کپڑے کو دیکھ کر میرے نبی ناراض ہو اور چہرہ پھیر دے، وہ کپڑا میں کسی اور کے بدن پر بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے پیارو، آج ہم نے عورتوں کی طرح کام کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے چہرے دیکھو، عورتوں کے چہرے پہ داڑھی، عورتوں کے چہرے پہ داڑھی، ہمارے چہرے پہ نہیں۔ عورتوں کی طرح یہ کام، گلے میں چین پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا، اور قاعدہ ہے، قاعدہ یہ قاعدہ ایسا ہے جس کو اللہ کی قسم کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بخاری مسلم، آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائے، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، موطا مالک ہو، موطا محمد ہو، مسند احمد ہو، مسند فردوس ہو، مسند دیلمی، اللہ کی قسم کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائے، آپ کو یہ قاعدہ ملے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں کے، اور اگر نیچے ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعنت کا لفظ بولے، کبھی ہمارے نبی عذاب کا لفظ بولے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو مرد اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہوں گے قیامت میں اللہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اور عورتوں کو کہا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے، مردوں کو ٹخنوں کے اوپر۔ اور اسلام اور جدید سائنس ایک کتاب ہے، اس میں اگر آپ پڑھو گے، یہ تو چلو بات کی بات ہے، یہ نبی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اسلام اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ جو مرد کا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے نا، ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے اللہ اس کو بچاتا ہے اور اللہ اس کو قوت عطا فرماتا ہے، اور جس کا کپڑا ٹخنوں پہ لگتا جاتا ہے بہت ساری بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ خیر اگر یہ سائنس میں ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں کے، عورتوں کا ٹخنوں کے۔ آج کیا معاملہ ہے عورتوں کا اور مردوں کا؟ چہرے پہ داڑھی کا معاملہ، یعنی جان دیکھو تو بھی نبی کے خلاف، مال دیکھو تو بھی نبی کے خلاف۔ آج مال جو ہم لوگ کماتے، چلو مال کی بات آ گئی تو مال کی بات کرو، ہم لوگ جو مال کماتے کبھی ہم نے سوچا ہے حلال ہے؟ کبھی سوچا اس میں کوئی شک تو نہیں، اس میں کوئی شبہ تو نہیں؟ بس جب چاہا بینک کے ساتھ اپنا معاملہ، لون کے ساتھ اپنا معاملہ۔ کبھی ہم نے سوچا کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو مال ہے یہ حلال کا؟ اور ایک بات سمجھ لو، ہم نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، ارے جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ لو، لیکن پیٹ میں اگر حرام روٹی ہوگی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ ایک بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ میں بات ختم کرتے کرتے ایک بات بتاؤ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا حضرت مبارک، بولو کیا نام تھا؟ مبارک۔ وہ ایک باغ میں کام کرتے تھے، مزدور تھے، باغ میں کام کرتے تھے، اور وہ انار کا باغ تھا، انار، داڑم کا باغ تھا۔ اب کئی سال ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے اس باغ میں کام کرتے ہوئے۔ ایک دن وہاں مالک پہنچ گیا۔ اب مالک نے پہنچنے کے بعد کہا وہ حضرت مبارک کو، مبارک تو ان کے خادم تھے، کہا او مبارک ادھر آؤ۔ تو مالک ہے، کہا جاؤ ایک اچھا وہ لے کر آؤ، داڑم لے کر آؤ، انار لے کر آؤ۔ تو لے کر آئے۔ اب مالک نے اسی وقت اس زمانے میں جیسے بھی کچھ نکالنا ہوگا نکالا، تو کڑوا۔ تو کہا کہ تم 4-5 سال سے کام کرتے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ کون سا انار لانے کا، کون سا داڑم لانے کا، جاؤ دوسرا لے کر آؤ۔
वो बेचारे गए दूसरी जगह से जाकर लेकर आए, क्या नाम था उनका, मुबारक, आए लाए दिया, वो भी कड़वा। तो बहुत गुस्से हुआ, मालिक तुम 4 साल से काम करते हो, तुमको ये नहीं मालूम कि कौन से दरख्त का मीठा होता है, कौन से दरख्त का कड़वा होता है, कब वो मीठा होता है, कितना पकने के बाद कड़वा होता है, कितना पकने के बाद मीठा होता है, जाओ आखिरी मर्तबा कहता हूं अच्छा लेकर आओ। वो गए मालिक और लाए, निकाला तो वो भी, ये मालिक खड़े हो गए। उस जमाने में मालिक खड़े होते थे मारने के लिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों मारना क्यों चाहते हो? कहा तुझे इतने साल से ये पता नहीं कि कौन सा दाड़म कड़वा कौन सा दाड़म मीठा। वो हजरत मुबारक जो थे ना, अल्लाह के वली, कहने लगे भाई मैं ये नौकरी तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा जवाब सुनो, मेरे को 4 साल 5 साल हो गए ना, आपने मुझे ये बाग संभालने के वास्ते रखा है, दाड़म खाने के वास्ते नहीं रखा है। अल्लाह की कसम 4 साल हो गए, भूखा रहा, प्यासा रहा, मगर कभी दरख्त से दाड़म तोड़ा नहीं, कभी दरख्त से अनार तोड़ा नहीं, और उसको मैंने अपने पेट में उतारा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं दाड़म तोड़ूंगा, कई मर्तबा जी चाहा कि ये दाड़म ले लो, अपने घर लेकर जाओ, अपने बीवी बच्चों के वास्ते लेकर जाओ, लेकिन ख्याल आता मालिक ने मुझे यहाँ निगरानी की इजाजत दी है, मालिक ने अनार खाने की इजाजत नहीं दी है। अगर एक हराम का दाना मेरे या मेरी बीवी या मेरे बच्चे के पेट में चला गया, कयामत तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का? वो मालिक हैरान हो गया कि आज तक आपने चखा ही नहीं। कहा अल्लाह की कसम मैंने चखा ही नहीं। आपने कब मुझे चखने को कहा? आपने कब कहा? ये तो आम रिवाज है कि नौकर खाता भी रहता है। कहते वो दूसरे नौकर होंगे, हम अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुआफिक चलते। वो मालिक इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने अपनी बेटी का निकाह इनके साथ करवाया, बेटी का निकाह इनके साथ करवाया। फिर उसी के बतन से, उसी के पेट से एक बहुत बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हदीसों के बारे में बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं होगा। खैर मुझे इस वक्त ये बताना, कुछ बातों पर हम आज इरादा करें, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि देखो बहुत अच्छा महीना कौन सा, और समझो पहला आशरा अब चला जाएगा, अब मगफिरत का आशरा आएगा, फिर देखते देखते वो भी चला जाएगा, फिर जहन्नम से आज़ादी का आशरा आएगा, वो भी देखते देखते चला जाएगा। मेरे प्यारो, ये रमज़ान महीने में अल्लाह को इतना प्यार आता है। रमज़ान अल्लाह ने रखा क्यों? अल्लाह ने रखा क्यों रमज़ान? क्या क्या? अच्छा अब मेरे को ये बताओ मेरे प्यारो, हम भूखे रहे, अल्लाह को क्या मिला? चलो मैं भूखा, आप भूखे, क्या मिला? चलो हम अपना फ्रिज खोलते हैं, कभी कभी दोपहर में 2 बजे फ्रिज खोलो, ओह वो ठंडा शरबत और ठंडा पानी जो हमको नजर आता है, हम नहीं पीते हैं। अल्लाह को क्या मिला? क्या मिला? हमारे प्यासा, हमारा भूखा रहने से अल्लाह को कुछ नहीं मिला। अल्लाह ने रमजान का महीना इसीलिए रखा कि मेरा बंदा, मेरा बंदा, अल्लाह क्या फरमाते, मेरा बंदा मैं भी नहीं खाता, एक जमाना ऐसा है तू भी नहीं खाता है। अल्लाह फरमाते मैं भी नहीं पीता, एक वक्त ऐसा है तू भी नहीं पीता। अल्लाह फरमाते मुझे कोई औरत और बच्चे की जरूरत नहीं, एक वक्त ऐसा होता तू भी तेरी बीवी से मुलाकात नहीं करता। अल्लाह फरमाते तू थोड़ा थोड़ा मेरी तरह होता है, इसलिए मेरा बंदा सारी इबादतों पे तुझे जन्नत दूंगा, तू रोजा रखेगा, जन्नत नहीं दूंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, तू मेरा बन जाएगा। और मेरे दोस्तों रमजान ये चला जाएगा, रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अभी हमने असर की नमाज पढ़ी, कितनी रकात? 4 रकात, सजदे किए ना, हर रकात में 2-2 सजदे किए ना। मेरे दोस्तों आम दिनों में पढ़ो, नमाज पढ़ो, सजदा करेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन रमजान में कोई एक सजदा करता है, चाहे फर्ज नमाज में करता है, सुन्नत में करता है, नफल में करता है, तहज्जुद में करता है, तरावीह में करता है, एक सजदा करता, अल्लाह फरिश्तों को कहता है फरिश्तों 2500 नेकियां इसके नामे आमल में लिख दो, एक सजदे पर। बोलो कितना? और जब हम सहरी करते हैं ना, हम तो सहरी करके फजर पढ़ के सो जाते हैं, अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को तैयार करते हैं, ये मेरे बंदे ने सहरी की है, जब ये इफ्तार करेगा वहां तक याद रखो 70,000 फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। 2 फरिश्तों को निगरान बनाया जाता है कि 70,000 फरिश्तों को लगा दो जो सहरी से लेकर इफ्तार तक इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। इतने प्यारे महीने में भी मेरे प्यारों, अगर मोबाइल, अगर गुनाह, अगर रात को पबजी, रात को वही नंगापना, वही आईपैड पे गेम खेलना, वही चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखना, वही हमारे कपड़े टखनों के नीचे लटकाना, ये कौन सी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हाँ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ मेरे प्यारों। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, बोलो कौन? हजरत
مولانا حسین احمد مدنی، یہاں کے بڑے بڑوں نے تو شاید ان کو دیکھا بھی ہوگا، نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس کھجور ہے، بولو کیا ہے؟ کھجور جیسا ہمارے پاس آتی کھجور آئی، تو آپ نے کھجور کو یوں چوما، پھر یوں گال پہ رکھا، پھر یوں گال پہ رکھا، پھر یوں پیشانی پہ رکھا. کسی نے کہا حضرت کھجور ہے کھانے کی، اس کو یہ تم نے کھجور کو دیکھا، میں نے دیکھا مدینے کی کھجور ہے نا، میرے نبی کے علاقے کی کھجور ہے، کھاؤں گا بعد میں، اس کی برکت سے اللہ جہنم کو حرام کر دے گا. یہ مدینے کی کھجور ہے نا. تو کسی نے آ کر کہا حضرت نہیں، آپ کو کسی نے غلط خبر بتائی ہے، یہ مدینے میں، پکی مدینے میں، لیکن یہ جو کھجور لائی گئی ہے وہ یمن سے لائی گئی ہے، وہ یمن سے یہاں پر آئی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھلے یمن سے آئی ہے، مدینے کی ہوا تو لگی ہے نا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا مدینے کی ہوا تو اس پر. میرے دوستو، وہ لوگ ایسے تھے جو نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کی کھجور کو بھی چوم لیا کرتے تھے محبت کے ساتھ. ہم نے نبی کے کوئی طریقے کو اپنے پاس نہیں رکھا. اس لیے میرے پیارو دیکھو، ایک بات کا تو پکا ارادہ کرو، پھر ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ اور کچھ بات کریں گے، لیکن آج ایک پکا ارادہ یہاں سے کر کے جاؤ کہ نبی کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں نے بولا نبی کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ، بالکل پکی محبت لے کر جائیں گے اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. اور یہ فیصلہ کر لو کہ ابھی 5 وقت کی نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، عید کے چاند کے بعد بھی سب ہوگا، لیکن ہماری نماز قضا. یعنی وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، ہماری نماز قضا. پڑھتے نا 5 وقت کی نمازیں پڑھتے نا، لیکن رمضان کے بعد بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گردن جھکائے 2 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لے. سب لوگ گردن جھکا دے، بلند آواز سے شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار، بہت گنہگار، بہت گنہگار. سب روزے میں اللہ بھوکے، اللہ بھوک لگی، اللہ پیاس لگی، اللہ باہر چلچلاتی گرمی، اللہ بہت پیاس لگتی ہے، اللہ بہت پیاس لگتی ہے. اللہ اللہ تیری محبت میں روزہ رکھا ہے، تیرے نبی کی محبت میں روزہ رکھا ہے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، ہماری تراویح کو قبول فرما دے، ہمارے ختم قرآن کو قبول فرما دے. اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ
महीना बहुत प्यारा है, अजीम महीना है अल्लाह, तेरा महीना है अल्लाह। अल्लाह रमजान नाम तूने रखा है अल्लाह, बहुत प्यारा महीना है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह इसी महीने पर हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ की, हमारे नबी ने आमीन कह दिया। हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसे रमजान का महीना मिले फिर भी उसकी मगफिरत न होए। हमारे नबी ने उस पर आमीन कह दिया। अल्लाह माफ कर दे अल्लाह, हलाक होने से बचा ले अल्लाह, बर्बाद और तबाह होने से बचा ले अल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, आंखों का गलत इस्तेमाल, हाथ का, जबान का, पाँव का, अल्लाह बदन का टुकड़ा टुकड़ा गुनहगार है अल्लाह, अपने फजलो करम से माफ फरमा दे। बहुत से लोग बीमार है अल्लाह, उम्मत बहुत परेशान है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता अल्लाह, कोई तड़प रहा है अल्लाह, अल्लाह किसी को खाना नहीं मिलता। ए अल्लाह जितने बीमार है सबको शिफा अता फरमा दे अल्लाह। बहुत सारे मरहूमीन मरहूमात अल्लाह, बहुत जनाजे देखे अल्लाह, बहुत जनाजे देखे अल्लाह, अच्छे अच्छे तंदुरुस्त चले गए अल्लाह, अच्छे अच्छे जवान चले गए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा भी वक्त आने वाला अल्लाह, वो वक्त आएगा अल्लाह, हमारा भी गुस्ल का पानी तैयार होगा, हमारा भी कफन का कपड़ा तैयार होगा अल्लाह, हमारा भी जनाजा उठेगा। ए अल्लाह हमें भी कब्र के हवाले किया जाएगा। ए अल्लाह अल्लाह कब्र का मामला बहुत अजब है अल्लाह, अल्लाह कब्र के आज़ाब से बचा दे अल्लाह। हम नहीं कहते अल्लाह, हम नहीं कहते, मुझे कहने का कोई हक नहीं अल्लाह, इसे इफ्तार का वक्त है अल्लाह, कबूलियत की घड़ी है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी कब्र में जाता है अल्लाह, जहन्नम की चट्टान लाई जाती है, उसके सर को फोड़ दिया जाता है अल्लाह। जहन्नम का लोहा 3000 साल गर्म किया लोहा लाया जाता, आंखों को फोड़ा जाता है अल्लाह, जबड़ों को फाड़ा जाता है अल्लाह, हड्डियों को तोड़ा जाता है अल्लाह, पसली को पसली से मिलाया जाता है, कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाते हैं, कब्र में आग लगाई जाती है। ए अल्लाह कब्र के आदाब से बचा ले अल्लाह, मौत आने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। गुनाहों में जिंदगी गुजर गई अल्लाह, अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हम सब के गुनाहों को इसी वक्त माफ कर दे अल्लाह, भी माफ कर दे अल्लाह। कबूलियत की घड़ी अल्लाह, ये वो घड़ी है जिसमें तूने हजरत मूसा से फरमाया था, तूने हजरत मूसा से फरमाया था मेरे तेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हैं, लेकिन जब मेरे आखिरी नबी के उम्मती रोजा रखेंगे तो मगरिब से पहले का वक्त होगा अल्लाह, तूने फरमाया था वो मुझे पुकारेंगे, मेरे और उनके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा अल्लाह, कोई पर्दा नहीं होगा अल्लाह। हमें माफ कर दे अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह, तंदुरुस्ती दे दे, सेहत दे दे, शिफा दे दे। और जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए ना अल्लाह, मेरी अम्मी भी चली गई अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और अल्लाह ये उम्मत रोजी के मामले में बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते, खून पसीना एक करते, मगर रोजी में बरकत नहीं होती अल्लाह। बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे अल्लाह। इलाल आलमीन जो कर्जे में डूबे गैब से कर्जे अदा करवा दे इलाल आलमीन। अब तो काम भी नहीं होता अल्लाह, बुढ़ापा आ गया अल्लाह, सर और दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए अल्लाह, हाथ पाँव में जोर भी नहीं रहा अल्लाह। अल्लाह तू अपने फजल से बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे अल्लाह। जिनकी शादियां नहीं हुई गैब से अल्लाह, अब उनकी शादी करवा दे, अब उनको भी नबी की सुन्नत जिंदा करने वाला बना दे। खिलाल आलमीन जिनकी शादियां हो गई अल्लाह, बच्चों को हाफिज कामिल बना दे, आलिम बामल बना दे अल्लाह, बेटियों को आफीफा तकिया नकिया जकिया बना दे, हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह। बहुत से लोग परेशान हैं अल्लाह, यहाँ भी बैठे होंगे अल्लाह, कौन कितना परेशान है हमको नहीं मालूम अल्लाह। अल्लाह वो रातों को तेरे सामने रोता है अल्लाह, मस्जिद के कोने कोने में जाके तेरे सामने रोता है अल्लाह, रात को चादर को सर पे रख के करवटे लेके रोता है अल्लाह। सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह, आफियत अता फरमा दे, एहसान कामिल अता फरमा, मेरे शेख कामिल की उम्र में बरकत अता फरमा, तमाम औलिया किराम के उम्र में बरकत अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले।